والذين آمنوا أشد حبا لله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز ایکسپوز کر رہا ہوں اور اس کا جھوٹا اور لفظی چہرہ جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ کس قدر جسے کہتے ہیں منافق انسان ہے۔ اور منافق کے لیے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ منافق کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ اپنی کہیں بھی بات سے پھر جائے، اور یہ کوالٹی اس میں سب سے اچھے طریقے سے پائی جاتی ہے۔ یہ جو کہتا ہے اس سے 100% پھر جاتا ہے۔ خیر، تو آج میں نے آپ کو بتایا نا، ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے میرے پاس اس کی ویڈیوز کی، اور میں آہستہ آہستہ اس کو ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ بے نقاب کر رہا ہوں۔ اور میں نے آپ کو کل جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس انسان کا یہ دوسروں کو کریٹیسائز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جن کو غلط ہے غلط کو کریٹیسائز کرنا چاہیے، میں بالکل اس حق میں ہوں۔ ٹھیک ہے، مشرکین ہے، جو مشرک ہے، جو عقیدہ ہی جس کا مشرک ہے، اس کو کریٹیسائز کرے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ انسان باقاعدہ طور پہ نعوذ باللہ معاذ اللہ خود کو ان الحق سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں، یعنی کہ مطلب میری جو عربی ہے قرآن کی اور تجوید ہے، جو چیز میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ اس حوالے سے بھی اس کی اتنی ساری ویڈیوز میرے پاس اویلیبل ہیں جس میں یہ قرآن کے حوالے سے مختلف دعوے کر رہا ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کے سامنے دکھایا کہ اس نے کہا کہ قرآن کے اندر 100 دفعہ، یعنی کہ 100 سے زیادہ دفعہ تو صرف شیطان کا ذکر آیا اللہ کے بعد، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اس نے یہ دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، اور اس طرح اتنے تو پیغمبروں کے نام نہیں ہے۔ تو خیر، میں نے اس کو ایکسپوز کیا، دکھایا، اور اسی طرح میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے باقاعدہ قرآن کے بارے میں، یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دیکھنے والے لوگ جو ہیں بعد میں جب اس کا یعنی کہ یہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور بے نقاب اس تک بات پہنچتی ہے، تو یہ اس کی عادت ہے، جیسے حسن اللہ یاری ہے نا، ایک فتنہ ہے، بیسیکلی مکار ہے، اسی طرح یہ اس کا یہ مکار چہرہ ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ باقاعدہ طور پہ پھر اس کے اندر ایک کہانی بناتا ہے، کہانی بنوں کہ اس چیز کو نا آؤٹ آف کنٹیسٹ کر کے میری اتنی بات کاٹ دی۔ بھئی اتنی بات کاٹنے کی بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے الفاظ کیا بولے۔ اب اس ویڈیو جو اس نے ایک تردیدی ویڈیو بنائی ہے، جو میں نے ویڈیو بنائی تو اس نے ایک تردیدی ویڈیو بنا دی، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس نے باقاعدہ طور پہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ جی میں نے تو یہ آؤٹ آف یہ پوری ویڈیو نہیں چلاتے، میری تھوڑے تھوڑے کلپس چلاتے ہیں، میرے یہ کرتے ہیں، میرے وہ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک جسے کہتے ہیں نا فل مکار انسان جس طرح۔ اور آخر لوگ بھی اب سمجھ گئے، نیچے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جان آپ اپنی غلطی تو تسلیم کریں نا جو آپ نے کی ہے، ٹھیک ہے نا، بات آپ کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ تردید میں بات کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بھی آپ یہ نہ ثابت کر سکے کہ آپ نے الفاظ کیوں کہے تھے، وہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتا۔ سلپ آف ٹنگ، یار قرآن کے معاملے میں آپ سلپ آف ٹنگ کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں سلپ آف ٹنگ یوز کرنے والے؟ قرآن کے معاملے میں کریں گے آپ؟ تو آج آپ اس کی ویڈیو دیکھیں کہ آج یہ الفاظ، پہلے آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں۔ میں تو کہتا ہوں علماء کی اکثریت کی عربی غلط ہے، اکثریت کی 99% علماء کی۔ پھر دوسرا سر، کوئی کیلے کا ذکر تو قرآن میں ہے، قطوفہا دانیہ، تو قرآن تو پہلے کا نازل ہوا ہے، تو کیلے کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے، تو کیلا ویسے کرنی ہے کہ تو نازل ہوا ہے، کیلے کا ذکر تو قرآن میں ہے، قطوفہا دانیہ۔ اب آپ نے جیسے کہ یہ ویڈیو دیکھ لی، اب یہ بھائی اس میں فرما رہے ہیں، یہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 23 ہے، ٹھیک ہے، جو یہ بھائی نے فرمائی ہے کہ قرآن میں تو کیلے کا ذکر کب کا ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ حاقہ کی آیت ہے، جو لفظ اس نے استعمال کیا قطوفہا دانیہ، ٹھیک ہے، قطوفہا دانیہ۔ یار کو حد ہوتی ہے، مذاق ہو رہا ہے، کلام پاک ہاتھ میں اٹھا کے تو اپنی مرضی سے آیت کے مطلب، وہی رافضی عقیدہ، وہی جیسے حسن اللہ یاری کرتا ہے قرآن کی آیت کو اپنے مطلب کے طور پہ یوز کرنا۔ اب آپ دیکھیں اس کا صاف اور سیدھا سا مطلب ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، قطوفہا دانیہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، کسی قسم کی بھی کوئی عربی کی ڈکشنری اٹھا لیں اور مجھے اس کا معنی جو ہے کیلا ثابت کر کے دکھا دیں۔ یار جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ آپ مجھے ثابت کر کے دکھا دیں کہ اس لفظ کا مطلب کیلا ہے،
کوئی بھی عربی ڈکشنری آپ قرآن، کوئی بھی آسان قرآن آپ اٹھا لیں، کسی بھی لفظ بلفظ قرآن اٹھا لیں اور اس میں آپ مجھے ثابت کر دیں گے اس کا مطلب جو اکیلا ہے. اور پھر اس پہ اب میں نے ویڈیو بنائی ہے، اب اس پہ تردید دے دے گا، دیکھیں یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ لے لی، اتنا سا کلپ کاٹ لیا، میرا مطلب کیلے کا کچھ اور تھا. بھائی اس پہ کتنے مطلب بتاؤ گے آپ؟ صاف اور سمپل بات ہے، آپ نے اپنے منہ سے الفاظ بولا ہے قرآن کا ذکر، قرآن کے اندر تو کیلے کا ذکر ہے. یار حد ہوتی ہے، کتنا جھوٹا مکار انسان. اور ویسے ہی اپنے آپ کو، ویسے دوسروں کو کریٹیسائز کرتا ہے کہ کوئی صحیح عربی پڑھ ہی نہیں سکتا، کوئی قرآن کی عربی صحیح نہیں پڑھ سکتا. ابھی آپ کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ بھی شروع کر رہا ہوں. بہت سارے آپ قرآن آپ باتیں کرتے ہیں نا سلپ آف ٹنگ کی، تو قرآن کے جو حافظ ہوتے ہیں یا قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی سلپ آف ٹنگز نہیں ہوتی، وہ بیسیکلی غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کی بہت ساری غلطیوں والی ویڈیوز میرے پاس اویلیبل ہیں جس کے اندر آپ کی سلپ آف ٹنگ کچھ زیادہ ہی ہوئی ہے. مرزا جہلمی نہیں، جہنمی آپ بیسیکلی، جس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اس جیسے جھوٹے اور دجالی انسان سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.